وہ سارا کا سارا فنا ہو جائے گا۔ مولا جب سب فنا ہونے والا ہے، جب سارا کچھ ختم ہونے والا ہے، جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی تو باقی کیا رہے گا؟ رب فرماتا ہے کل من علیہا فان، کہ کائنات کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، باقی رہے گی صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی اس دن باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا بیان کیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن دوسرے مقام پر خاص کر اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں روحوں کے بارے میں، روح والی چیز کے بارے میں کہا گیا۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کائنات میں میں نے تمہیں بھیجا ہے، جس کائنات کے اوپر میں نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر بھیجا، جو کائنات تمہارے لیے سنواری گئی، جو کائنات تمہارے لیے بطور نعمت عطا کی گئی، اس کائنات کے اندر دھوکے میں نہ رہنا کہ یہ کائنات، یہ میری زمین باقی رہ جائے گی، یہ میرا بڑا مکان باقی رہ جائے گا، یہ میری دن دولت باقی رہ جائے گی۔ رب کہتا ہے نہیں، جب میرا وقت تمہارے پاس آئے گا، جب میرا فرشتہ میرا پیغام لے کر آئے گا، اس وقت تمہیں سارا کچھ چھوڑ کر میری بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اس وقت ایک کوئی چیز تمہارے پاس باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت اگر تمہارے پاس باقی رہے گا تو وہی کہ جس کے تعلق سے میں نے تمہیں پہلے بباغ دہل کہہ دیا تھا کہ میں نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو اس انسان کا ایک مقصد ہے۔ ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے، مکان بناتا ہے، اس مکان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اندر جاؤں گا، رہوں گا، آسائش زندگی اس میں گزاروں گا، میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزاروں گا۔ تو جیسے ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، رب نے جو انسان بنایا یہ بے مقصد نہیں بنایا، یہ بغیر کسی قاعدے قانون کے نہیں بنایا۔ رب کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ رب کی عبادت کی جائے، رب کو راضی کیا جائے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، رب کو راضی کرنے کی ہر کوشش کی جائے، وہ تمام احکام بجا لائیں جو رب نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، جو رب نے واجب کیے ہیں، جن کا تقاضا ہماری ذات سے ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا ایمان صرف زبان سے ہے، ہمارا کردار مسلمانوں والا نہیں ہے، ہماری گفتار مسلمانوں والی نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اسلام کا